السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد ماہ رمضان کے دوسرے لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ روزے کے فضائل اور خصائص کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو دوسری عبادتوں سے ممتاز بنایا ہے اور اسے بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے فضائل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ روزے کے انہی فضائل اور خصوصیات میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا اور وہی اس کا بدلہ دے گا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل الا الصیام، سوائے روزے کے، نیک اعمال سے، عبادات سے روزے کو مستثنیٰ کر دیا گیا۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، اللہ فرماتا ہے فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیونکہ بندہ اپنی شہوت کو، کھانے اور پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا بدلہ 700 گنا تک نہیں، 1000 گنا تک نہیں، بلکہ بلا حد و حساب روزے کا بدلہ بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، انلمیٹڈ اجر و ثواب ہے۔ اور روزہ، جیسا کہ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ روزہ صبر کی قسم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اور بغیر حد کے بدلہ دیا جاتا ہے یا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ روزے کی پہلی خصوصیت ہے یا پہلی فضیلت ہے۔ دوسری خصوصیت روزے کی یا دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو اذا افطر فرح بفطرہ، جب روزہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تب اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا، جو وہاں وہ اس روزے کا بدلہ پائے گا، اس کا جو اجر و ثواب دیکھے گا۔ تو افطار کے وقت خوش ہوتا ہے روزے دار، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا جو اجر و ثواب اللہ کے یہاں پائے گا اس کی وجہ سے خوش ہوگا۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے روزے کی۔ تیسری خصوصیت یا تیسری فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔
جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ عز وجل یوم القیامت من ریح المسک، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک قیامت کے روز مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوگی۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے روزے کی چوتھی خصوصیت یا چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، کوئی دوسرا نہیں داخل ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث میں ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه السائمون يوم القیامة لا يدخل معهم احد غیرهم يقال اين السائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم اغلق فلم يدخل منه احد، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ روزے داروں کو پکار کر کے بلایا جائے گا، وہ سارے اس سے داخل ہو جائیں گے، اور جب داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا اور دوسرا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ چوتھی خصوصیت ہے روزے کی۔ پانچویں خصوصیت یا پانچویں فضیلت روزے کی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ، کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اور سبیل اللہ سے مراد، جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ من صام قاصدا وجہ اللہ، جو اللہ کی رضامندی کا قصد کرتے ہوئے روزہ رکھے، جو اللہ سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ اسی طرح سے روزے کی چھٹی خصوصیت اور چھٹی فضیلت یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے؟ جہنم سے، جیسا کہ صحیحین میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اسی طرح سے ساتویں خصوصیت اور ساتویں فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جیسا کہ صحیحین ہی میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی یہ حدیث موجود ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سارے اعمال جو ہے آدمی کے گناہوں کے لیے کفارہ۔ اسی طرح سے آٹھویں خصوصیت اور آٹھویں فضیلت روزے کی یہ ہے کہ وہ روزے دار کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اللہ کے یہاں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے مسند احمد کے حوالے سے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام اے ربی منعته الطعام والشہوة فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعانی، رواہ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس شخص کو کھانے سے، پینے سے اور شہوت کے کام سے روکے رکھا، تو میری شفاعت کو اس شخص کے بارے میں قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس شخص کو رات میں سونے سے روکے رکھا، تو میری شفاعت کو اس شخص کے بارے میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔
مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستو یہ 8 خصوصیات یا 8 فضائل ہے روزے کے، اور بھی اس کے علاوہ دوسری فضائل ہیں۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے، قیام کرنے اور کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔